انحصاری کا راستہ کیا ہے پاکستان؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود انحصاری کو ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلف سفیشنسی ہر چیز میں ہو، بٹ اس کا مطلب ہے کہ خود مختاری ہر چیز میں ہو. ہماری جو انڈیپینڈنس ہے نا، وہ اصل خود انحصاری جو ہے وہ ہماری انڈیپینڈنس ہے، کہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ہم اپنی ڈیسیجنس خود لیں. اور اس کے بڑے ڈائمینشنز ہیں. اکنامک ڈائمینشن ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ڈائمینشن ہے، آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا ڈائمینشن ہے، نوکریوں کا ڈائمینشن ہے کہ آپ کو بیرون ملک نہیں جانا پڑتا، آپ کے ملک کے اندر ہی روزگار مل جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آف این انڈیپینڈنٹ نیشن. اور جب آپ مثلاً آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو آپ ایک قسم کی اپنی فائنینشیل ساورینٹی کھو چکے ہوتے ہیں. اس پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. کمپرومائز کیا، آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو میں بھی ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، لیکن وہ آپ کو بہرحال کرنی پڑتی ہیں. انڈیپینڈنٹ اکنامک ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈیفینیٹلی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کیری لوگر بل ایکسیپٹ کر لیا، ان کے پیسے آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ بھی ان پیسوں کے آپ کو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی جو ہے اپنی خود انحصاری میں ایک تو قوم کا کیریکٹر بھی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور سہ سکتے ہیں، صعوبتیں بھی سہیں گے اور دشواریاں بھی آئیں گی تو ان کا بھی مقابلہ کریں گے، لیکن ہم اپنا کمپرومائز نہیں کریں گے انڈیپینڈنس کو. اور دوسرا ڈائمینشن اس کا یہ ہے کہ آپ کی اکنامک پالیسیز اور دوسری پالیسیز جو ہیں وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو اس انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جائیں. اور اس میں آئی تھنک ایک تو نظام ہے، نظام کا اچھا ہونا اور ایک نظام کا افیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کلونیلزم کی بات کی، لیکن آپ دیکھیں کہ ملیشیا بھی کلونیل ملک تھا، ہمارے بعد ان کو انڈیپینڈنس ملی، خاصی دیر بعد انڈیپینڈنس. سوال یہ کہ ان کو اویئرنیس کب ملی؟ ان کو امیڈیٹلی ان کی قوم جو ہے ایک ڈائریکشن میں لگی. لیڈرشپ کی جو انہوں نے بات کی، لیڈرشپ اچھی مل گئی، انہوں نے وہ ایک پاتھ پہ چلے. آج ان کی خاصی اسٹرانگ اکانومی ہے اور ایک ہمارے لیے رول ماڈل ایک قسم کا بنا ہوا ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سے ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک اچھے رستے پہ چلتے ہیں، گورننس اچھی آتی ہے، لیڈرشپ اچھی آتی ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مارکیٹ اکانومی جو ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے چلا سکیں. اور مارکیٹ اکانومی کے جو پلرز ہیں ان کو بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ہیں انسٹیٹیوشنز جس کی ہم بات کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ میں ڈاکٹر شاہد کردار کا کامنٹ دے دوں پھر ہم اسپیسیفکس پہ آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ تقریر میں نے کی، کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کیے. ڈاکٹر سلمان شاہ کا کامنٹ آپ نے سن لیا اور ڈاکٹر امجد کی کامنٹ آپ نے سن لیے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک جنرل کامنٹ ہمیں دیں تاکہ پھر ہم اسپیسیفک سے بات کریں. نہیں، وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمارے ہاں خود مختاری کا ایک مسئلہ ہے. خود انحصاری جو ایک تصور کے طور پر، وہ تو اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن خود مختاری والا مسئلہ بنیادی طور پر دو رہے ہیں. ایک تو وہ لیڈرشپ. اب لیڈرشپ ایک ہوتی، ویژن چاہیے ہوتی ہے، ایک وہ جرأت ہو. وہ کہاں سے آئے گا؟ اب مشکل یہ ہے کہ ویژن یہ تو نہیں ہے کہ میں یہاں چلا جاؤں، یہ میڈیکل کی دکان پہ کہوں جی 1000 cc کی ویژن دے دو، کسی میں لگانی ہے. تو ویژن ہے یا نہیں ہے، جرأت والی بات بھی ہے. اب وہ جرأت یہ تو نہیں ہے، کسی کو ویسے تو نہیں آ جائے گا. اچھا، وہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. نہیں، بالکل وہ اس کا حصہ. اور تیسری چیز ایمانداری، ایماندار لیڈرشپ. ہمارے یہاں پھر فوجی آمریت کا بھی اب دور رہے. تو یہ جو بنیادی مسئلے ہیں نا جس کی وجہ سے ہمیں، اور دیکھیں ہم منحص القوم، جو سچی بات ہے، اپنے وسائل سے رہ کر ہم گزارا نہیں کرتے. اور اس میں بنیادی مسئلہ ہماری صاحب اقتدار جو لوگ ہیں، آپ اشرافیہ کہہ لیں، آپ صاحب حیثیت لوگوں کو کہہ لیں، کہ ان نے نظام سے جو کچھ پایا اس میں اس طرح نہیں ڈالا کہ نظام اور جو ملک تھا اور جو معاشرہ تھا وہ ترقی کر پاتا. اچھا، کچھ اسپیسیفکس پہ آتے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب ہم قوم کی خود انحصاری کے راستے کی بات کرتے ہیں، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ انڈیویجول سے سٹارٹ ہوگا یا یہ ٹاپ ٹو باٹم آئے گا؟ کس طریقے سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویژن کی بات کی ڈاکٹر شاہد کاردار نے،
یہ ویژن کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ آنا تو خیر کہیں اور سے چاہیے، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم میں یا باٹم ٹو ٹاپ؟ بات یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ افراد سے ہی بنتی ہے، تو اس لیے قوم کا جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں وہ افراد ہیں، تو افراد ہی نقطۂ آغاز ہوں گے، افراد بدلیں گے تو قوم بدلے گی. لیکن اس کے لیے پالیسی پھر وہ حکومت بنائے تو پھر یہ نہیں، یہ پالیسی حکومت بنائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ نچلی سطح سے ہوگا، انفرادی سطح سے، پھر فرد جو ہے وہ پھر دوسروں کو بدلے گا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں میں نقائص ڈھونڈتے ہیں، ہم حکومت میں نقائص ڈھونڈتے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، این جی اوز میں، ہمیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تبدیلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کا نقطۂ آغاز گلی محلہ ہے اور فرد ہے اور گھرانہ ہے. اگر ہم خود کو بدلنا شروع کریں تو ہمیں دیکھ کر بہت سارے اور لوگ بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے. تو خود انحصاری کے لیے خود کو بدلنے کے بعد پھر اگلی چیز آتی ہے تعلیم. جاہل آدمی کبھی بھی خود انحصاری کے راستے پہ نہیں چل سکتا، جاہل آدمی اپنی قسمت کا مالک نہیں بن سکتا. تو بغیر دیکھیں، جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے، جب تک آپ اس شخص کو بتائیں گے نہیں کہ اس کی منزل زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے، تو وہ کیسے آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کے تمام زینے طے کرتا ہوا بلندی پہ پہنچ جائے؟ تو ہم اس کو علم دیں، ہم اس کو سمجھ بوجھ دیں، ہم اس کو شعور دیں. ہمارے اداروں میں آپ دیکھیں کس قسم کی تعلیم چل رہی ہے. تو اس تعلیم کے بعد جو ایک مدرسہ کی تعلیم ہے، ایک اسکول کی تعلیم ہے، ایک ایلیٹ تعلیم ہے، آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک خود انحصار معاشرہ جنم لے گا؟ ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات جس وقت ڈاکٹر امجد کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک انڈیویجول کو خود اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتا ہے، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری. چھوٹا سا بریک کے ہم واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے کس لیول تک ہونی چاہیے، کیسے آئے گی، اور تعلیم سے کیا فرق پڑے گا، اور ہماری پریفرنس میں تعلیم آخر کیوں شامل نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے.